الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب قرآن کی اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی تمام اعمال خیر اللہ پاک اپنے حضور قبول فرمائے اور آپ کی کوششوں کو اللہ پاک قبول فرمائے اور تمام امت مسلمہ کو اپنے اذن سے اپنی رحمت سے بخش دیں. آج کا جیسے آپ نے ٹاپک اس کا نیم دیکھا، آج کے ٹاپک کا نام کہ فلاح یاب کون. فلاح یاب کون ہے؟ تو آج ہمارے اس ٹاپک کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہمارے ارد گرد پھیلے جو کامیابی کے پیمانے ہیں کیا وہ درست ہیں، یا وہ کامیابی کے پیمانے درست ہیں جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، جو ہمارا خالق ہمیں خود بتاتے ہیں. یعنی اس دنیا کو پیدا کرنے والے، ہمیں اس دنیا میں بھیجنے والے، وہ جو ہمیں بتاتے ہیں ہمارے رب العزت، کیا وہ پیمانے ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اگر کیونکہ کامیاب ہونے کی خواہش ہر شخص کے دل میں ہوتی ہے، ہر شخص کوئی نہ کوئی پوزیشن اٹین کرنا چاہتا ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مقام پہ پہنچنا چاہتا ہے. تو انسان کا کسی مقام پر پہنچنا، اس کی کسی پوزیشن کو اٹین کرنا، تو اس کیس میں انسان کے لیے کوشش جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. اور تو ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے، سب سے پہلے اس کے حقیقی مفہوم کو دیکھنا ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فلاح کا مطلب کیا ہے. تو فلاح کا مطلب کیا ہے؟ لفظی اعتبار سے تو اس کا مطلب کامیابی ہے، خوشحالی ہے، یا اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے کوششیں کی اور کسی کی بھی کوشش برابر ثابت ہو گئی، اس کی کوشش اکمپلش ہوگی، اس کو اس کی مراد مل گئی، تو وہ کیا ہے؟ وہ فلاح یاب ہے. یہ اس کا لفظی اعتبار سے مطلب ہے. لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک کامیاب انسان ان معنوں میں نہیں ہوتا کہ جس کو کوشش کی تو اس کو کوشش کا نتیجہ مل جائے، یا پھر کسی کے پاس اگر مال ہے، اولاد ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ کامیاب ہے، یا پھر ہم کہیں کہ کسی کے پاس اعلیٰ مرتبہ ہے، اقتدار ہے، وہ کامیاب ہے. ایسا نہیں. ہماری جو معیار ہیں وہ ہونے چاہیے اللہ پاک کے مطابق اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو معیار ہمیں بتائیں. تو جو ہمارے یہ جو پیمانے ہیں یہ غلط ہیں، یہ سرے سے غلط ہیں. ان اگر ہم کرائٹیریا پہ دوسروں کو رکھیں تو ہمیں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی عزت دار نظر آتا ہے، یعنی جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عزت والا ہے. جس کے پاس کم پیسہ ہے یا جس کی اولاد نہیں ہے یا جس کے پاس مرتبہ نہیں ہے اس کے پاس عزت نہیں ہے. تو حالانکہ کوئی شخص جتنی مرضی دولت سے مالا مال کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول کی اس بشارت کی، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوشخبری سنائی اور جو طریقہ کار بتایا، اگر اس کے وہ اپوزٹ چل رہا ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ ایک ناپسندیدہ شخص ہے. میرے اور آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے، میرے اور آپ کے سامنے فرعون کی مثال ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری قوم میں تنہا جب نکلے تو ان کی جو حالت تھی، وہ اگر ہم اپنے پیمانے کے مطابق سمجھیں تو وہ تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ تو خستہ حال تھے. نہ ان کے پاس کوئی مکان تھا، نہ ان کے پاس اس وقت کوئی اولاد تھی، اور وہ جس طرح نکلے تھے ہمارے پیمانے کے مطابق تو وہ ہم تو یہی سمجھے، اگر ہم یا نہیں، لیکن اگر دنیا کا پیمانہ اپلائی کریں تو ہمیں تو وہ ناکام لگے. لیکن اور دوسری طرف اگر ہم فرعون کے خزانوں کو دیکھیں تو ہمارے اس کے اندر جتنی انسپریشن ہو، جتنی اٹریکشن ہو رہی ہے آج کل کے بھی دور میں، جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، پیسے سے پیسہ ملا رہے ہیں، وہ ہمارے نزدیک کامیاب ہیں. لیکن ہم اگر تاریخ میں دیکھیں، اگر ہم قرآن پاک کی روح سے دیکھیں تو ہمارے سامنے بات بالکل کلیئر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ اپنی آزمائشوں پہ پورا اترے. اللہ
تعالیٰ کے نزدیک کامیاب کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اور جب ہم فرعون کا انجام دیکھتے ہیں تو فرعون کا انجام ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح وہ غرق ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو عبرت کا نشان بنایا. تو کامیابی کا پتہ حال سے نہیں چلتا، کامیابی کا پتہ انسان کے مستقبل، اس کے انجام سے چلتا ہے. جس کا انجام کامیاب، جس کا انجام خیر، وہی کامیاب. ہمارا دین بہت پہلے اسٹیفن کوی کی بک سے بھی بہت پہلے، جس نے 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل کتاب لکھی، اور بڑی مشہور کتاب اس نے لکھی، اور اس کو بہت زیادہ بکنے والی کتاب کہا جاتا ہے. تو ہمارا دین اسٹیفن کوی سے بھی بہت پہلے اس نے ہمیں یہ طریقہ سکھایا کہ اسٹارٹ ود اینڈ ان یور مائنڈ. ہمارے دین نے ہمیں ویژن دیا، ہمارے دین نے ہمیں آخرت پر دیکھنا سکھایا کہ جو شخص اینڈ سے شروع کرے گا وہ کامیاب ہے. اور آج کرسچنس یا گورے وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ اینڈ سے شروع کریں. یعنی آپ کے اگر مائنڈ میں پلان ہے، گول ہے، یو ول بی سکسیسفل، یو ول بی افیکٹو. لیکن وہ اس نعمت عقیدے کی نعمت سے، کیونکہ وہ مالا مال نہیں تھا، اس لیے وہ اس حقیقت کو نہیں پہنچ پایا جس حقیقت پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی گزار کر ہمیں دکھائی. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اصلی کامیاب کون ہے. اصلی کامیاب وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود کے وہ پابند ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہر طرح کی صعوبتیں اور ہر طرح کی پریشانیاں جھیلنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. اور وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ان کو مصائب آ رہے ہیں، پریشانیاں آ رہی ہے، نہیں، وہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھتے ہیں. اللہ سے یہ دعا ہے کہ آج جو ہم صفتیں پڑھیں گے، آج جو ہم ان چیزوں کو دیکھیں گے، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اوصاف عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ، یعنی اللہ کے صرف اللہ ہی کی طرف سے توفیق ہوتی ہے، تو اللہ سے توفیق مانگ. اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ مومنون میں کامیاب مومنوں کے اللہ تعالیٰ نے پورے اوصاف بیان فرمائے ہیں، جس میں سے ہم صرف 5 کو بھی اگر ہم ڈسکس کریں اور اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنا شروع کریں تو ہم دیکھیں گے کہ there are so many advantages of it. آپ کے سامنے آپ کو اسکرین پہ ویزیبل ہو رہا ہوگا، یہ سارے اوصاف آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کہ قد افلح المؤمنون. تو اس میں جو سب سے پہلا وصف ہے، یعنی کہ سب سے پہلی آیت جو ہے، دیکھیے، قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے. افلح کا مطلب ہوتا ہے کہ ایسا کامیاب ہونا کہ جو انسان کو بالکل، جو انسان کو اس کو گروتھ پرووائڈ کرے. اور یہ وہ کامیاب ہونا ہے کہ جو اس کے ہاتھ میں، جیسے کہ ہم نے شروع میں سنا کہ جو انجام جس کا اچھا ہے، جیسے ایک کسان ہل جب چلاتا ہے اور جب اس کے ہاتھ میں اس کی ییلڈ آ جاتی ہے، اس کی کروپ آ جاتی ہے، اس کی پروڈکشن آتی ہے اس کے ہاتھ میں آفٹر ہارویسٹنگ، آفٹر کٹنگ، تو وہ ایک فلاح پا، وہ کسان کو کہتے ہیں فلاح پا گیا. تو وہاں سے یہ ورڈ ہے قد افلح. حقیقت میں کامیاب جب ہم اپنی آج جو ہم بو رہے ہیں، آج جو ہم بیج بو رہے ہیں اس دنیا میں، اس کو ہم کاٹیں گے آخرت میں. تو جب ہم آخرت میں وہ جو ہمارے ہاتھ ہوگا، اگر وہ تو ہوا اللہ کے اور اس کے رسول کے تعلیمات کے مطابق، تو پھر تو ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، بہت ہی خوبصورت طریقے سے سین پینٹ کیا ہے قرآن پاک نے، کہ جب اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے چلائے گا، خوشی سے اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا اور کہے گا دیکھا مجھے نہیں پتا، میں نہیں کہتا تھا میرا حساب ہوگا، میری کوششیں کامیاب ہو گئی. جیسے آج کے دور میں کوئی کامیاب ہوتا ہے تو بھاگ کے اپنے گھر والوں کو سب سے پہلے گڈ نیوز سناتا ہے، تو وہ خوشی اس کو ہوگی. اور لیکن اعوذ باللہ من ذالک، لیکن جب اس شخص کو دائیں ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ پکڑایا جائے گا تو وہ اپنا اعمال نامہ اپنی پیٹھ پیچھے رکھے گا، اس کا رنگ سیاہ ہو جائے گا اور وہ اس کا اصل پچھتاوا تب شروع ہوگا جس وقت کوئی واپسی نہیں. آج واپسی ہے. آج ہم اگر اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم آج واپس ہو جائیں تو آج اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی. تو سب سے پہلا وصف اگر آپ دیکھیں تو مومنون یہ ہے ایمان کا حصول. تو اس میں سب سے پہلی شرطیں ہیں، یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنون کامیاب ہو گئے، اور نیچے جیسے آیتیں آپ دیکھیں یہ وہ ہیں، یہ ہیں شرائط. یعنی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کو اینڈ بتا دیا کہ مومن کامیاب ہے.
اب اس کے بعد اس اینڈ کو اچیو کیسے کرنا ہے، آیت نمبر 2, 3, 4 and 5 it provides you means to that end. یہ شرائط کیا ہیں؟ تو اس میں سے سب سے پہلی جو شرط ہے مؤمنون ہے. سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ پکا اور سچا ایمان لانا. اور صرف عقیدے کی مضبوطی بھی بہت ضروری ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کہ خدا سے، رب سے اور اس کی مخلوق سے محبت بھی بہت ضروری ہے. اور پھر یہ کہ اپنی نفس اور اپنی ذات کی قربانی، یعنی اب آپ یہ پوائنٹ سنیے گا اور آپ نے اس کو اپنے اوپر اپلائی کرنا ہے. آپ نے سوچنا ہے کہ کیا آپ نے جائزہ لینا ہے کہ کیا میں ایسا کرتی ہوں، کیا میں اللہ کی مخلوق سے محبت کرتی ہوں. ڈیفینیٹلی وی آر ناٹ آن فائنل اور فل فارم. ہر انسان میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس لیے تو ہمارا نام ہے، ہم انسان ہیں. اور لیکن اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی کوشش بہت پسند ہے، تو کوشش سے ہم یہ صفات کو اٹین کر سکتے ہیں. تو جیسے کہ اگر ہم دیکھیں، کیا ہم اپنی خواہش نفس کو کچلتے ہیں؟ اگر ہم اپنی خواہش کو جو ہم کہتے ہیں میرا یہ دل کر رہا ہے، میں یہ چاہ رہی ہوں، تو اگر میری یہ خواہش ہے، اگر میں اس کو دیکھتی ہوں، اگر میری خواہش اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نہیں، اور اگر میں اس کو کچل دیتی ہوں، میں اس کے اوپر عمل نہیں کرتی ہوں، تو ہاں پھر ایمان کی دولت حاصل ہوتی ہے. ایمان ایک ایسی دولت ہے جو ہمارے ہی کردہ اور ناکردہ گناہوں کی وجہ سے ہم سے چھن جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ایمان ایک کپڑے کی طرح ہوتا ہے. جیسے کپڑا پرانا ہوتا ہے، کپڑا نیا ہوتا ہے، تو اس کو اسی طرح ایمان بھی نیا اور پرانا ہوتا ہے. تو اس کو ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ ہم نے اس ایمان کو بڑھانا ہوتا ہے، اس کی دولت کو انکریز کرنا ہوتا ہے، اور اس کو ڈکریز کرنے والی ایسپیکٹ سے ایوائڈ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان آ جائے، تو سب سے پہلے ہمارے اندر قلبی پیاس بہت ضروری ہے. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہمارے اندر دل میں پیاس ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ساری چیزیں انسان کے بن مانگے اس کو دے دی. وہ رب ہے، وہ کافروں کو بھی نوازتا ہے، وہ مسلمانوں کو بھی نوازتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بن مانگے سب کچھ عطا کیا. لیکن ایمان یہ ایسی چیز ہے جو بے مانگے نہیں دی جاتی. اس کے لیے سچی طلب بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں اپنے بندوں کو مانگنے کی صرف ایک چیز بتائی. اب دیکھیں اتنی پیاری سورت ہے جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم اپنے رب کا نام لے کے، اللہ تعالیٰ کو مالک اللہ تعالیٰ کو مان کے، اس کو رحمان رحیم مان کے، ساری بات کر کے ہم کیا مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دینا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ہی چیز بتائی ہے، وہ ہدایت کا راستہ. تو ہدایت کا راستہ کس کو نصیب ہوتا ہے؟ ایمان والوں کو نصیب ہوتا ہے. تو ایمان اسلام کا ایک ایسا امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے کہ سارا دار و مدار ہی آپ کے ایمان پہ ہوتا ہے. آپ کے جتنے بھی عمل ہیں وہ بیسیکلی ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں آپ کا ایمان کیا ہے. اس لیے ہم قرآن پاک میں اس ترتیب سے سنتے ہیں، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو عمل الصالحات جو ہیں وہ ایمان کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. تو پھر ایمان کی ڈیفینیشن پھر کیا ہوئی؟ اب اگر ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں، تو وہ اس کی ڈیفینیشن کے حساب سے جائزہ لیجئے گا. یہ ایک ایسے دل کی کیفیت کا نام ہے، یہ ایک ایسے ایکسپیرینس کا نام ہے جو آپ کو برائی کو روکنے میں مجبور کرتی ہے اور آپ کو نیکی کی راہ پہ چلنے میں ہیلپ کرتی ہے. آپ سوچئے گا کبھی بھی جیسے آپ کو سچویشن لائف میں فیس کرنی پڑے کہ کہیں اگر آپ برائی سے رک رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر ایمان ہے. اگر آپ برائی سے نہیں رک رہے، یا بہت اسٹرانگ آپ کے اندر کی جو فیلنگ آ رہی ہے اور وہ آپ کو اکسا رہی ہے برائی کی طرف، لائک کسی کو بھی، میں آپ کی بات نہیں کری، میں کسی کی بھی بات، کسی کے ساتھ بھی اگر ایسا ہو رہا ہے تو اس کا مطلب اس شخص میں ایمان کی دولت ہے. تو ایمان ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایسا ریموٹ کنٹرول ہے جو انسان کے نفس سے امارہ کو کنٹرول کرتا ہے. نفس امارہ ہوتا ہے وہ نفس جو انسان کو برائی پر اکساتا ہے. تو اگر آپ کے اندر کی برائی کا نفس آپ کے کنٹرول میں ہے تو کنگریچولیشن، آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے. اب بات یہ ہے کہ اس ایمان کو ہم نے بڑھانا ہے. پھر دوسری بات آپ دیکھیں، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ خاشعون ہے. اب یہ اس میں میرے لیے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے ایک
بہت امپورٹنٹ پوائنٹ، بہت ہی امپورٹنٹ میسج ہے، وہ یہ ہے کہ فلاح چاہنے والے، کیونکہ میں اور آپ ہم نے یہ سیشن ابھی جیسے اسٹارٹ کیا، اس کا پرپس ہے کہ ہم سب فلاح چاہتے ہیں، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم فلاح یاب ہوں. تو جو فلاح چاہنے والے لوگ ہیں وہ صرف نماز کو اس طرح ادا نہیں کرتے، عادت کے طور پر ادا نہیں کرتے کہ آقا نے 5 وقت کی حاضری کا حکم دیا ہے تو عادتاً موضوع تھوڑا سا ٹائم نکال کے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اور بس 2 4 جلدی سے پڑھ لی اور ختم کر لیا، ٹائم ختم ہو گیا، مطلب ابھی شروع ہوئی نہیں کہ ختم ہونے کی ٹینشن، اور ختم ہوتے ہی جانماز سے ایسے بھاگنا کہ پتہ نہیں کیا میرا اور کون سا کام. ہمیں بننا ہے فلاح یاب لوگ، تو ہمیں کیا کرنا ہے، فلاح چاہنے والے اپنی نمازوں کا پورا اہتمام کرتے ہیں اور خشوع اور خضوع سے پڑھتے ہیں. اس کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی پیاری دعا بتائی ہے نماز کے بعد پڑھنے کے لیے، ربی آئنی علی ذکری کا و شکری کا و حسن عبادت. اللہ کی مدد کے بغیر نہ تو ہم اس کی اچھی عبادت کر سکتے ہیں، نہ اس کا شکر کر سکتے ہیں، ہمیں اس کی مدد چاہیے اور نہ ہی اس کا ذکر کر سکتے ہیں. تو یہ دعا فرض نماز کی جو اذکار ہیں اس میں یہ انکلوڈیڈ ہوتی ہے، تو ہر نماز کے بعد جب یہ دعا پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد ہوتی ہے. اور ان کا یہ وصف جو ہے خاص پراپرٹی کہ جب بھی وہ سنتے ہیں حی علی الصلاۃ تو بھاگے بھاگے اپنے رب کا حکم بجا لاتے ہیں، اس میں تعامل نہیں کرتے. نہ صرف یہ کہ وقت کی پابندی کو دیکھتے ہیں بلکہ اپنے رب کے سامنے، ان کو پتہ ہے کہ وہ اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ یہ اس کے دربار میں جب حاضر ہوتے ہیں تو وہ خشوعیت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. خاشعون کا مطلب یہ ہوتا ہے، اگر ہم اس کو ڈیپ ڈاؤن اس کے مطلب کو میں آپ کو آسان سے ایکسپلین کروں، خشوع والی نماز یا خشوع یا خشیت کا کیا مطلب ہوتا ہے. خشیت ایک ایسا ڈر ہوتا ہے جو آپ کے اعضاء سے جھلکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صلاۃ مبارکہ ایسی ہوتی کہ ایسے لگتا کہ جیسے آپ نے حدیث مبارکہ کا مفہوم سنا ہوگا، جیسے کیسے ہنڈیاں ابل رہی، یعنی کہ آپ کے دل میں بھی خشیت، اعضاء میں بھی خشیت. یہ نہیں کہ ہم بار بار کبھی اپنا دوپٹہ سیدھا کر رہے ہیں، کبھی ہم اپنا جائے نماز کے ڈیزائن کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ کہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی پتا ہو کہ کس کے سامنے کھڑے ہیں. جب یہ خیال آتا ہے، اور یہ خیال کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہے، تو انسان کے اندر خشیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع اور خضوع والی نمازیں عطا فرمائے. ہم اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کی وہ عبادت کر ہی نہیں پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آنت، ہم سب کی مدد فرمائے. پھر پوائنٹ نمبر 3 آپ دیکھیے، تیسری صفت کیا ہے کہ یہ وہ لوگ، یعنی کہ پہلی شرط آپ نے دیکھی کہ آپ کو اہل ایمان ہونا پڑے گا، آپ کو اپنے اندر ایک ریموٹ کنٹرول آن کرنا پڑے گا جو آپ کو برائی سے روکے گا اور اچھائی کی طرف لے کر جائے گا. آپ کو اپنی نمازوں کا اہتمام کرنا پڑے گا. اور تیسری شرط کیا ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو لغویات سے معرضون، اعراض برتتے ہیں. معرضون کا مطلب یہ ہے کہ that they ignore, they avoid, they don't let them into all of the activities which lead them to غفلت، جو ان کو غفلت کی طرف لے جائیں. they actually avoid all of those activities. وہ اجتناب کرتے ہیں. لمحہ بلمحہ اپنے نفس کو مارنا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ اب رمضان ختم ہو گیا ہے تو ہم سمجھیں کہ اب ہم آزاد ہیں، اور اب بلکہ زیادہ ہمارا مشکل امتحان ہے وہ اس لیے کہ شیطان اب ہمارے ساتھ ہے. اب تو ہمیں زیادہ اپنے نفس کو مارنے کی ضرورت ہے. جو ہم نے رمضان میں اللہ تعالیٰ سے مدد حاصل کی، جو ہم نے ٹریننگ حاصل کی، جو ہم نے اللہ کی رضا حاصل کی، اب اس کو، جو ہمیں توکل ہمارے ہاتھ میں آیا، اس کو ہتھیار بنا کے ہم نے شیطان کا مقابلہ کرنا ہے اور ہمیں لغو سے بچنا ہے. لغو کا کیا مطلب ہے؟ اس میں ساری فضول باتیں آپ کی یعنی ایسی جیسے فار ایگزامپل تفریحات بھی اس میں آ جاتی ہیں. زندگی کا کوئی بھی شعبہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی یاد سے دور کر رہا ہے، وہ سب اس میں لغویات کے کیٹیگری میں فال کرتا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ایک قدم انسان بڑھاتا ہے اور وہ پھر بڑھتے بڑھتے چلتے چلتے انسان اتنا دور نکل جاتا ہے کہ انسان خود بھی نہیں سوچ سکتا. اس کے اندر لغویات کے اندر آپ کی فیس بک سب سے ٹاپ پہ ہے کہ آپ کا اس میں کوئی بینیفٹ بھی نہیں ہے.
and you're scrolling that and you're wasting your time. یہ exactly یہ لغویات کی کیٹیگری میں فال جو جس سے آپ کا لغو کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی کہ جس میں آپ شامل ہو کر آپ کو وقت کا پتہ ہی نہ چلے اور اس سے نہ تو آپ کے دین کا فائدہ ہو نہ دنیا کا فائدہ ہو، یہ ہے لغو. آپ نے خود اپنی لائف میں اپنی روٹین میں ڈیلی روٹین میں دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کون سی ایسی ایکٹیویٹی ہے یا ہم فری ٹائم میں جب ہم فارغ ہوتے ہیں یہ میری جو ہابی ہے وہ کیا ہے. جو آپ کی ہابی ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا آپ کو وہ ہابی آپ کی دنیا میں فائدہ دے رہی ہے یا آخرت میں دے رہی ہے. اگر ایسا نہیں تو آپ کی وہ ہابی لغو کی کیٹیگری میں فال ہے. اس کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی لغو ہونا وہ بھی اس کے اندر انکلوڈیڈ ہے. یعنی کہ جھوٹ بولنا، دوسروں کے اوپر ایسے چٹ چاٹ بات برائے بات میں دوسروں کی ایب جوئی کرنا، تہمت لگانا، غیبت کرنا، تانا لگانا، یہ سب کچھ لغویات کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. یعنی کہ اس کے علاوہ جتنی آپ سوشل میڈیا، یوٹیوب اور جتنا بھی آپ کا جتنا کچھ مٹیریل ہے سب کچھ اس میں انوالوڈ ہے. شیطان جو ہے وہ انسان کو بڑے قدم نہیں اٹھواتا، انکریمنٹل قدم اٹھواتا ہے. یعنی کہ صرف اور سسپینس دلواتا ہے. سسپینس میں انسان پڑھ کے نا بہت بڑے ایسے اتنی زیادہ گہری کھائی میں گر جاتا ہے. وہ جب انسان اس میں گرتا ہے تب اس کو پتہ چلتا ہے. تو سسپینس سے بچنا ہے. آپ نے لغویات میں پہلا قدم ہی نہیں بڑھانا. یہ ہم نے انشاءاللہ اس چیز کو ہم نے پریکٹس کرنا ہے اور اپنے ارد گرد بھی سب کو اس کی تعلیم دینی. اور تیسری بات امپورٹنٹ جو لغویات میں آتی ہے کہ انسان کی جو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے نوازی ہیں ان خصوصیات کے اوپر اپنا خالق ان کو نہ بن بیٹھے. یعنی کہ جیسے کہ ایک ہے کہ جیسے غور و فکر ہے. اب جیسے غور و فکر کرنا ہے، تعمیری کام اس کا سوچنا ہے، کوئی اچھی بات سوچنی ہے تو اس کو کس طرح کرنا چاہیے؟ خالق کے مطابق کرنا. یعنی کہ اس کو اگر ہم اور مزید سمپلی میں آپ کو بتانا چاہوں تو ہم یہ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ جیسے سونا جاگنا، یہ نہ سمجھے کہ یہ میری مرضی ہے، میں جب مرضی سوؤں، میں اپنی مرضی سے جاگوں، بلکہ وہ سب کچھ خالق کے حکم کے تابع کر کے رکھتا ہے. کون؟ مومن. وہ اپنے آپ کو کلی طور پر پابند سمجھتا ہے. مومن جو ہے ایسا ہے جیسے ایک اونٹ جو ہے وہ کسی کھونٹی کے ساتھ بندہ ہو. یہ ہے ایک اونٹ کھونٹی کے ساتھ بندہ ہو. یعنی وہ جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پابند ہیں تو وہ پھر لغو سے موریزون بن جاتا ہے شخص کے لیے. وہ اپنی صلاحیتوں کا خود خالق نہیں بیٹھتا بلکہ اپنے خالق کی دین سمجھتا ہے. اور جب انسان اپنی صلاحیتوں کو خالق کی دین سمجھتا ہے تب وہاں پہ نہ تو اس کے اندر بخل آتا ہے، نہ اس کے اندر کسی اور کے لیے حسد آتا ہے، بلکہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ جس نے مجھے دیا اس نے اس کو ہر ایک کی یہ اس کی اللہ کی تقسیم ہے نا، کسی کو کچھ کم دیا، کسی کو کچھ زیادہ دیا، ہر ایک کے پاس ہر ایک کا اپنا حساب کتاب، ہر ایک کا اپنا. تو اس طرح کی جو باتیں جو ہمارے ڈیلی لائف میں ہم سوچتے رہتے ہیں یہ ساری لغو میں آ جاتی ہیں. تو اس سے بچتے ہیں مومن. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان لغویات سے بچنے والا بنائے. کیونکہ لغویات جو ہیں اگر ہم انوالوڈ ہیں تو ہم مومن نہیں ہیں. اور مومن ہی ہماری اصل منزل ہے. وہ اصل منزل مومن کیوں ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے بعد مسلمان ہونے میں ہمارا کوئی کمال نہیں. ہاں ہمارا کمال کب ہوگا؟ جب ہم مومن بن کے دکھائیں گے. اور اس میں آپ دیکھیں سارے جو کام ہیں ہمارے کرنے والے جو یہ لوگ کرتے ہیں وہ مومن بنتے ہیں اور وہ افلاح وہ فلاح بھی پاتے ہیں. پھر آپ تیسری لائن دیکھیں جو لائک دس فورتھ لائن والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کے فاعلون ہوتے ہیں. اچھا آپ دیکھیں یہاں پہ ایتا اس زکوٰۃ نہیں ہے، آتو زکوٰۃ نہیں ہے، یہاں پہ ورڈ ہے فاعلون. فاعلون یہ ورڈ اس میں آپ دیکھیں چھپا ہوا ہے فعل، کرنے والے ہوتے ہیں، زکوٰۃ کو کرنے والے ہوتے ہیں. اب اس کا یہ مطلب ہے یہ وہ زکوٰۃ نہیں کہ سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ ادا کر کے ہم سمجھیں کہ ہم مومنوں کی کیٹیگری کو فلفل کر رہے ہیں. یہ وہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ ہے تزکیہ نفس. یعنی کہ وہ اپنے اندر سے ساری نیگیٹو ایسپیکٹس باتوں کو ختم کرنے والے ہوتے ہیں، ہر وقت اس پروسیس میں ہوتے ہیں اور پازیٹیو چیزوں کو انسرٹ کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ پاسبل پتہ کب ہوتا ہے؟ تو تزکیہ نفس کا ایلیمنٹ جب ہماری جو اٹھنا بیٹھنا ہے یا ہماری جو محفل ہے یا ہمارے جو دوست ہیں جب وہ بھی مومن ہوں. اگر ہمارے اٹھنا بیٹھنا ہمارے ارد گرد اگر ظلمت ہے، اندھیرا ہے، تو اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں کہ وہ مثال دے کے فرماتے ہیں کہ جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے
جب وہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے، یعنی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بحر جیسے دریا کے اندر موج در موج در موج، دیر آر سو مینی لیئرز ان دا اوشین. آج سائنس اس کو ثابت کرتی ہے کہ وہ موج در موج، اور اتنی ڈارکنیس میں کوئی شخص ہو، اس کے اوپر اندھیرا ہو، اور جب وہ اپنا شخص اپنا ہاتھ نکالے تو اس کو اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے. تو جب انسان کی محفلیں، جب انسان کا اٹھنا بیٹھنا گمراہ لوگوں میں ہوگا یا شیطان کے خطوات کے پیروکار کے ساتھ ہوگا، تب انسان کو کبھی بھی روشنی میسر نہیں ہوتی. تو وہ اپنے تزکیہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. تو تزکیہ کے لیے آپ کو اپنی محفلیں، اگر آپ کے پاس محفلیں ایسی نہیں ہیں تو یو ہیو ٹو کنیکٹ، اور یو ہیو ٹو چینج یور فرینڈشپ لائک دیٹ. اور اگر آپ چینج نہیں کر رہے تو اپنے فرینڈس کو آپ اچھائی کا سبق دیں اور اپنے اندر کی روشنی ان کے اندر بھی انڈیلنے کی کوشش کریں. تو یہ ہے ولزکاتی. اور اس کے اندر کیا ہے آپ کے، اس کے اندر تمام بری چیزیں جو ہمارے اندر ہوتی ہیں، ان برے اوصاف کو نکالنا اور اچھے اوصاف کو پیدا کرنا، یہ ہے تزکیہ نفس. تزکیہ نفس کا مطلب ہوتا ہے کہ نفس کو بڑھوتری دینا، نفس کی گروتھ. اگر ہم نفس کو دبا دیں گے، جیسے سورہ پارہ نمبر 30 میں آتا ہے کہ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، جس نے اس کو دبا دیا وہ خوابا، وہ بھی دب گیا، وہ اس نے نقصان اٹھا لیا. اور افلح من زکاہا، جس نے اس کو تزکیہ دیا، جس نے اس کو بڑھوتری، اس کے اندر اچھی چیزوں کی پرورش کی، اپنے پازیٹیو پوائنٹس کو مزید ایڈ کیا، تو کیا ہوگا، اس کا نفس جو ہے اسی کو باعث فلاح بن جائے گا اس کے لیے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور مومنوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی ستر پوشی کا پورا اہتمام کرتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو. مردوں کی ستر پوشی ناک سے لے کے گھٹنے تک ہے، اور عورتوں کی ستر پوشی میں صرف ان کا ہاتھ، ان کا پاؤں، یعنی کہ ہاتھ اور پاؤں، یعنی نامحرم کے لیے تو ان کا پورا جسم ہی ستر ہے نامحرم کے لیے. پھر اللہ پاک نے کچھ تخفیف بیان کر کے کچھ یہ سورہ نور کی آیتوں میں آتا ہے، کسی دن ہم حجاب کے موضوع پر کریں گے، اس میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے. تو عورت کا مطلب ہی چھپنا ہے. تو آج اگر ہم کھلے چہرے سے، کھلے سر سے ہم باہر نکل رہے ہیں تو ہم لمحہ بلمحہ اس خالق کے گناہ گار بنتے ہیں. اگر آج ہم اپنی ڈی پیز ہم نے ایسی لگائی ہوئی ہیں فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، اسٹیٹس پہ، تو ہم لمحہ بلمحہ یقین کریں ہم اس کے گناہ گار بنتے ہیں. ہمیں اپنے دوستوں کو، ہمیں اپنے ہمارے جہاں پہ ہمارا انفلوئنس ہے، دیکھیے فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کریں جب نصیحت کرنا فائدہ دے. ہمیں وہاں نصیحت کرنی ہے جہاں پہ ہمیں لوگ سنتے ہیں، جہاں پہ کوئی ہماری بات کو فالو کرتا ہے، کیونکہ نصیحت بھی حکمت سے ہوتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو ختم کرنا ہے اپنی زندگی سے، ہمیں بے حیائی کو ختم کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنی فروجہم، وہ حافظون، حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنا جسم کسی کے سامنے نہیں کھولتے، اور وہ بچنے کا اہتمام کرتے ہیں، وہ فحاشی کے رنگوں سے دوری اختیار کرتے ہیں. اگر ہم آج کے دور میں اپلائی کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ میڈیا ہے اس کا کتنا بڑا رول ہے. اگر ہم دیکھیں، چاہے آپ ٹیلی ویژن میں دیکھ لیں، چاہے آپ نیوز پیپرز میں دیکھ لیں، چاہے آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، آپ جیسے بل بورڈز دیکھ لیں، جب ہم باہر نکلتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ ایسے ہر طرف فحاشی پھیلی، اور جب اتنی زیادہ پھیل جاتی ہے نا تو اس سے کیا ہوتا ہے، انسان کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی برائی ہی نہیں. جیسے ایک مچھیرے کی بیوی کی جب شادی ہوئی تو وہ مچھیرے کی بیوی نے کہا، جب وہ آئی تو اس کو گھر میں اتنی اسمیل فیل ہوئی، تو اس نے 1 دن 2 دن 3 دن لگا کے وہ روز صفائی کرتی تھی. پھر جب 5 دن گزر گئے یا ہفتہ 10 دن گزر گئے تو اس نے کہا کہ اب دیکھو بالکل اسمیل نہیں آتی، میں نے اس گھر کو کتنا صاف کر دیا. لیکن بیسیکلی اسمیل واز دیئر، شی گاٹ یوزڈ، بدبو وہی تھی لیکن اس کی عادی ہو گئی تھی. تو جب ہماری جو یوتھ ہے جب اتنا کچھ دیکھے گی تو اس کی عادی ہو جائے گی، اور اس کو جب ہم عادی ہو جاتے ہیں نا تو ہمیں برائی نہیں لگتی. اور یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کا کہ جب آپ کو برائی نہیں لگتی تو آپ کبھی بھی اپنے چینج نہیں لے کے آتے. یو نیور ٹرانسفارم، اینڈ ٹرانسفارمیشن از the one that is actually required from Allah subhanahu wa ta'ala. You need to transfer from just being Muslim to mu'min.
آپ کو مسلمان سے مومن بننا ہے، آپ کو ان ساری شرائط کو پورا کرنا ہے، اسٹیپ وائز کریں. دیکھیں جب ہم نے نیکی کی طرف بڑھنا ہے تو وہ اصول یہ ہے تھوڑا تھوڑا، یعنی کہ ایک اسٹیپ بہت چھوٹا جو آپ کے لیے آسانی ہو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے رہیں. اسٹیپ وائز بڑھنا ہے نیکی کی طرف، ان ساری شرائط کو پورا کرنا ہے اسٹیپ وائز. لیکن جب برائی سے بچنا ہوتا ہے نا تو اچانک اکٹھا سب کچھ چھوڑ کے بدل. یعنی اگر ہم نے یہ سن لیا کہ میوزک حرام ہے تو یہ نہیں کرنا کہ میں پہلے اگر 5 سانگ سنتی تھی ڈے میں تو اب مجھے صرف ایک سنوں گی. نہیں، برائی کو یک لخت چھوڑنا ہوتا ہے. اچھائی کی طرف جب بڑھانے ہوتے ہیں قدم تو وہ اسٹیپ وائز بڑھانے ہوتے ہیں. کیوں بڑھانے، اس میں اسٹیپ وائز کیوں ضرورت ہوتی ہے؟ اس میں اس لیے اسٹیپ وائز ضرورت ہوتی ہے کیونکہ آپ کو استقامت چاہیے. آپ کو ہر اسٹیپ پہ جب آپ کو استقامت ملتی ہے پھر اللہ کی توفیق سے اگلا اسٹیپ حاصل ہوتا ہے. یاد رکھیں پہلا اسٹیپ انسان کا ہوتا ہے اور دوسرا قدم اللہ تعالیٰ خود اٹھواتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دینا چاہتے ان کے لیے ہدایت پر چلنا، اسلام پر چلنا، اس کے سارے معاملات اور ساری باتوں کو فالو کرنا ایسے ہی ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں اور ہماری تمام بچیوں تمام بیٹیوں کو اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام شرائط پر پورا اترنے والا بنائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایک ایک نیکی پر عمل کرنے والا ایسا ہوگا جیسے انگارہ اس نے پکڑا ہوا ہے. اگر آج آپ حق کی بات لے کر اٹھتے ہیں تو یو ہیو ٹو فیس so much resistance from your society, not only from your society but from your family. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ یہ ایک وقت وہی وقت آ گیا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان سب چیزوں سے بچنا ہے. مومن کی شان کیا ہے؟ مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ حد سے بڑھ جائے. اسی سرحد کو پار کرنا مومن صالح کا کام نہیں ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ عورت ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ پردے کا اہتمام کرنا ہے. ہمیں پردے کو سٹارٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے جو دوپٹہ اگر ہمارے گلے پہ ہے تو اسے سینے پہ پھیلانا ہے. اگر وہ سینے پہ ہے تو اسے سر پہ لانا ہے. اگر وہ سر پہ ہے تو اسے بالوں کو اچھی طرح کور کرنا ہے. اگر وہ کور ہو گئے ہیں تو پھر ہم نے اچھی بڑی چادر کا اہتمام کرنا ہے. اور اگر وہ بھی ہو گیا ہے تو حجاب کا اہتمام کرنا ہے. یہ سٹیپس ہیں جو ہم نے فالو کرے. اگر ہمارے ذہن میں ہوں گے تبھی ہم اس طرف موو کریں گے. اور یہ بھی ایمان کی نشانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو یہ جو انسان کا جو لباس ہے وہ اس کی ایمان کی پہچان ہوتا ہے. تو یہ آپ خود ہم اس کے اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمیں کس طرح کا لباس جو ہے وہ اٹریکٹیو لگتا ہے. کیا ہمیں فٹنگ وہ پسند ہے یا ہمیں لوز ڈریسز پسند ہے؟ اس چیز پر بھی ہم نے بات کرنی ہے، سوچنا ہے، خود سوچنا. اس میں آپ کو اسٹارٹ میں بتایا تھا ہم نے اپنا جائزہ خود لینا ہے. اور اگر ہم بااولاد ہیں تو ہم نے اپنے اولاد کو عبد الشیطان بنانے کے بجائے عبد الرحمان کی بنانے کی کوشش کرنی ہے. ہمیں اللہ کے کیے ہوئے وعدوں کو یاد کروانا ہے. ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، چاہے ہمارا مال، چاہے ہماری صلاحیت، چاہے ہماری اولاد، یہ سب کیا ہے؟ یہ اس رب کی امانت ہے. اور یہ ان ساری صفات کو ہم نے اپنے اندر اپلائی کرنا ہے. یہ وہ سب صفات ہیں ہم نے جیسے آج صرف اور صرف ان 5 کی بھی اگر ذکر کیا، ایمان لانے والے ہیں، نمازوں کو اہتمام سے پڑھنے والے ہیں، تمام لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں اور تزکیہ کرنے والے ہیں اور ستر پوشی کا اہتمام کرنے والے ہیں. تو یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے کامیاب بندوں میں دیکھنا چاہتا ہے. تو در حقیقت جو ایمان لاتے ہیں اور جو ان عوامل پر عمل کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے وعدہ پورا کر کے رہیں گے. اور وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ ان کے لیے جنت الفردوس ہے. یریسونا، اسی بات کے بعد جو ہم 11ویں آیت میں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یریسونا جنت الفردوس، یعنی وراثت اس کی ہوتی ہے، جس کی چیز ہوتی ہے اسی کی وراثت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے گھر بنایا ہے وہاں پہ، وہ ہمارا گھر وہاں پہ ہے. اللہ کا وعدہ ہے کہ جو یہ کام کریں گے انہی کو وراثت ملے گی. جنت الفردوس از دا ہائیسٹ رینک جنت. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو درست فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.